یہ جو مغرب کی طرف قبر ہے یہ میر نجم الدین ثاقب کی اپنی قبر ہے۔ مشرق کی طرف دوسری جو قبر ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی زوجہ کی ہے۔ میر نجم الدین ثاقب کیرس والے میر مختار کا پوتا اور ان کے بیٹے میر جلال کا بیٹا تھا۔ میر نجم الدین ثاقب عالم بھی تھا، وہ عارف بھی تھا، صوفی بھی تھا، شاعر بھی تھا، اور صرف شاعر نہیں تھا، صاحب دیوان شاعر تھا۔ بلتستان کی جو اسلامی تاریخ ہے اس کو زیادہ تر میر نجم الدین ثاقب نے ہی روایت کی ہے۔ میر نجم الدین ثاقب کا بیٹا ابوالحسن یہاں سے چھرکا شفٹ ہو گیا اور اس گھر کی بنیاد رکھی جس میں بعد میں بادشاہ عباس جیسا ملک الشعراء پیدا ہوا۔ یہ عمارت بھی بلتی طرز تعمیر ٹھٹھر سے بنا ہے، لیکن اس کی تعمیر دوسروں سے تھوڑا سا منفرد ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس میں ستون نہیں ہے، یہ چاروں طرف ٹھٹھر ہی سے بنا ہوا ہے۔ یہ عمارت دوسروں سے اس لیے منفرد ہے کہ اس کی دیوار کی نسبت اس کی چھت زیادہ اونچی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاچن ٹائمز کے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد حسن خان اماچہ۔ آج میں میر نجم الدین ثاقب کے مزار کے آگے بیٹھا ہوا ہوں اور ہم اسی مزار کے بارے میں آج بات کریں گے۔ میر نجم الدین ثاقب کیرس والے میر مختار کا پوتا اور ان کے بیٹے میر جلال کا بیٹا تھا۔ میر مختار کے بعد کیرس کا پیر میر جلال تھا۔ میر جلال کے بعد میر نجم الدین ثاقب کیرس میں پیریت کی گدی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ میر یحییٰ کے خاندان میں سید قطب الدین ہوتا تھا۔ شیگر والے میر قطب الدین سے زیادہ خوش نہیں تھے جیسا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تو شیگر کا ایک وفد یہاں کے راجہ اس وقت حسین خان یہاں کے راجہ تھے شیگر کے، اس کے زمانے میں یہاں سے کیرس گیا اور میر نجم الدین ثاقب اس وقت کیرس کی پیریت کا مالک تھا۔ اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ شیگر آ جائیں، تو اس نے اپنے ایک بیٹے کو وہاں اپنی جگہ گدی پہ بٹھایا اور وہ خود شیگر آیا۔ شیگر میں اس جگہ یہ جگہ بیڑے پہ کہلاتا ہے۔ یہاں اس کے لیے خانقاہ تعمیر ہوا، اس کا گھر بنا اور وہ یہاں شفٹ ہو گیا۔ اس نے یہاں تقریباً 6 سال زندگی کی اور 1163 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات پہ یہاں سکردو میں سید ابوالحسن تحسین ایک شاعر تھا، اس نے فارسی میں قطعہ کہا ہے کہ زبدۃ الامثال میران عراق، رخت چون بربست از این نیلی رواق، طبع تحسین باخرت شد جفت و گفت، میر نجم الدین ثاقب بود طاق۔ یہ میر نجم الدین ثاقب بود طاق کا جو مصرع ہے اس کے الفابیٹس کو جمع کرنے سے 1163 بنتا ہے۔ تو میر نجم الدین ثاقب 1163 میں یہاں فوت ہوا، یہیں ان کا مقبرہ بنا اور ہم اس مقبرہ کے سامنے آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جگہ بھیڑپا کہلاتا ہے، یہیں ان کا گھر بنا تھا، یہیں ان کے لیے خانقاہ بنا ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا میر ابوالحسن تھا، وہ یہاں سے چھرکا شفٹ ہو گیا۔ چھرکا شفٹ ہونے کے بعد ان کا یہ خانقاہ اور یہ گھر وغیرہ اجڑ گیا۔ ان کے دیگر افراد کے مقبرے بھی تھے، ان کا گھر بھی تھا، جن کو بعد میں اکھاڑا گیا۔ ابھی ان کے صرف یہاں آثار باقی ہیں۔ آپ کے سامنے یہ جو ٹیلہ ہے یہ ان کی خانقاہ کے آثار میں سے ہیں۔ میر نجم الدین ثاقب عالم بھی تھا، وہ عارف بھی تھا، صوفی بھی تھا، شاعر بھی تھا، اور صرف شاعر نہیں تھا، صاحب دیوان شاعر تھا۔ ان کے دیوان کا نام دیوان نجم الدین ثاقب تھا۔ وہ شیگر میں تقریباً 70-80 سال پہلے تک موجود تھا۔ میر نجم الدین ثاقب کو بوا نجب کہتے تھے۔ یہاں امبوڈک میں ایک دوسرا بوا نجب تھا، اس کا نام بھی نجم الدین ہوگا۔ یہ ان کا دیوان اس بوا نجب کے پاس تھا۔ وزیر احمد زعاپا جو یہاں کے پڑھے لکھے اشخاص میں سے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میر نجم الدین ثاقب کے دیوان کو میں نے خود پڑھا ہے، بوا نجب کے پاس تھا، ان سے لے کر میں نے پڑھا
اور اس کے بعد بانجابو کو واپس کیا امبورک میں. پھر اس بانجابو سے اسکردو کے راجہ محمد علی شاہ صاحب شاید خرید کے لے گئے. پھر اسکردو میں جب وہ ڈوگروں کے خلاف جنگ آزادی ہوئی تو اس جنگ آزادی میں اسکردو کے محل کی ہر چیز تلف ہو گئی. کچھ کو لوٹ کے لے گئے، کچھ کو سردیوں میں جلانے کے لیے استعمال کیا. تو ہو سکتا ہے یہ کتاب جل گئی ہو یا ہو سکتا ہے کسی نے اس کو لوٹ لیا ہو، ابھی موجود نہیں ہے. میر نجم الدین ثاقب کا بیٹا ابوالحسن یہاں سے چھرکا شفٹ ہو گیا اور اس گھر کی بنیاد رکھی جس میں بعد میں بادشاہ عباس جیسا ملک الشعراء پیدا ہوا. ملک الشعراء عباس میر نجم الدین ثاقب کا یا پوتا ہے یا پڑ پوتا ہے، ان دونوں میں سے ایک ہے، یعنی دوسرے یا تیسرے نسل کی اولاد ہے. کیونکہ شاہ عباس نے خود کہا ہے کہ ثاقبی چھولا شہاب پو یا علی ضربوزین. تو اس میں کہا کہ ثاقب کے پوتے کے لیے جو اسلحہ ہے وہ یا علی کہنا ہے. بلتستان کی جو اسلامی تاریخ ہے اس کو زیادہ تر میر نجم الدین ثاقب نے ہی روایت کی ہے، اور نہ صرف روایت کی ہے، منظوم روایت کی ہے. سید علی حمدانی کا یہاں تشریف لانا بھی انہوں نے روایت کی ہے. اچھا جناب، اور تاریخ کے حساب سے روایت کی ہے. جب وہ خپلو میں آئے تو سیلنگ کے راجہ صاحب کا ذکر کیا ہے. یہاں پہ شگر میں آیا تو غوری تھم کی بدھ شاہ ہے شگر کے، اس طرح کے عنوان سے شگر میں ان کا آنا 2 دفعہ آنا ذکر کیا ہے. تھالے میں ان کا جانا ذکر کیا ہے. التورو میں کسی معجزے کا ذکر کیا ہے. کہنا یہ ہے کہ جو بلتستان کی اسلامی تاریخ ہے اس کو زیادہ تر نجم الدین ثاقب نے ہی نظم کیا ہے، اور اس تاریخ کا جو ماخذ ہے اگر کسی کو بلتستان کی اسلامی تاریخ پڑھنی ہے، جاننا ہے، تو وہ میر نجم الدین ثاقب کے اشعار سے ہی ملتا ہے. یہ جو مغرب کی طرف قبر ہے یہ میر نجم الدین ثاقب کی اپنی قبر ہے. مشرق کی طرف دوسری جو قبر ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی زوجہ کی ہے، لیکن ان زوجہ کا نام تاریخ میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. یہ عمارت بھی بلتی طرز تعمیر ٹھٹھر سے بنا ہے، لیکن اس کی تعمیر دوسروں سے تھوڑا سا منفرد ہے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس میں ستون نہیں ہے، یہ چاروں طرف ٹھٹھر ہی سے بنا ہوا ہے. یہ عمارت دوسروں سے اس لیے منفرد ہے کہ اس کی دیوار کی نسبت اس کی چھت زیادہ اونچی ہے، اور دیوار 4 کونے والی ہے. 4 اطراف میں 11 لیول اس کے ٹھٹھر کے ہیں، 11 لکڑیاں استعمال ہوئی ہیں. تو 11 لیول ٹھٹھر کے دیوار میں ہیں، اور اس سے زیادہ اونچائی اس کے چھت کی ہے. چھت اس کی مخروطی شکل کی ہے، اور اسی پہلو طریقے سے اوپر اٹھایا گیا ہے مخروطی شکل میں، اور جب اس کو قبے کے برابر ہو گیا ہے تو وہاں قبہ تعمیر کیا گیا تھا. اتفاقاً ابھی وہ قبہ نہیں ہے. اس قبے کی جگہ کو نکال کے بعد کی مرمت میں تو انہیں اس کے اوپر رہائی شیٹ چڑھایا ہوا ہے، تو وہ قبے کی شکل بھی نظر نہیں آتی، اور قبہ بھی ابھی نہیں ہے. چھت کے 8 کونے ہیں، اور ہر کونے میں تقریباً 2 جس کو ہم پھلی کہتے ہیں 2 پھلی استعمال ہوا ہے. تو اس میں چھت میں 16 پھلیاں ہیں، جبکہ دیوار کے اوپر اس کے 26 پھلیاں ہیں. اس مقبرے کے جنوبی دیوار میں دروازہ ہے. دروازے کا جو فریم ہے اس پر چوبکاری کی ہوئی ہے، ایرانی طرز کی بھی اور لوکل طرز کی بھی. اس کے کھلنے والے پلے پہلے خوبصورت چوبکاری کے ساتھ والے پلے تھے جو شاید ٹوٹ گئے تھے. ان کو بدل کر نیا دروازہ لگایا گیا ہے جس پر صرف لکڑی کے پھٹے لگے ہوئے ہیں. جنوبی دیوار کے علاوہ مشرقی، مغربی اور شمالی دیواروں میں کھڑکیاں روشنی کے لیے اور ہوا کے لیے بنی ہوئی ہیں. ان میں ایرانی طرز کی جالیاں بنی ہوئی ہیں. کھڑکی اور دروازے کے اوپر والا حصہ یہ تقریباً ایک ہی سطح پر ہے. اس پہ جو لکڑیاں لگائی ہوئی ہیں ان پہ اندر بھی اور باہر بھی بہت خوبصورت چوبکاری کا کام کیا ہوا ہے. پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں جو
چاروں طرف ایک جیسے ہیں۔ شیگر کے اس طرح کی تاریخ کو جاننے کے لیے جڑے رہیے گا سیاچن ٹائمز کے ساتھ۔ ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔